آج دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم ایک کربناک حقیقت بن چکے ہیں۔ کہیں فلسطین میں خون بہ رہا ہے، کہیں شام و عراق تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں، تو کہیں لیبیا، ایران اور کہیں دیگر خطے بے بسی کی داستان سنا رہے ہیں۔ کیا یہ صرف حالات کا جبر ہے یا اس کے پیچھے امت مسلمہ کی اپنی نااہلی موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا، یعنی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں انہیں زمین میں خلافت عطا کی جائے گی۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خلافت محض ایک سیاسی نظام نہیں بلکہ ایک الہی وعدہ ہے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مشروط ہے۔ جب امت اس معیار پر پورا اترتی ہے تو اسے زمین میں اقتدار، عزت اور غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حقیقت کو بیان فرمایا، تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خلافت ایک ایسا نظام ہے جو نبوت کے طریقے سے قائم ہوگا اور امت کی رہنمائی کرے گا۔ یہی وہ نظام تھا جس نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند متحد رکھا، جہاں ایک خطے کا درد دوسرے خطے میں محسوس کیا جاتا تھا۔ لیکن جب ہم آج کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ امت مسلمہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، ہر ملک اپنی بقا کے جنگ لڑ رہا ہے اور اجتماعی قیادت کا فقدان نمایاں ہے۔ فلسطین میں مظلوموں کی پکار، شام اور عراق کی تباہی، لیبیا کی بدامنی، ایران پر دباؤ، یہ سب اسی بکھراؤ کا نتیجہ ہے۔ قرآن پاک ہمیں اس لیے یہ سکھاتا ہے کہ جب قومیں اللہ کے احکامات سے دور ہو جاتی ہیں تو ان پر ذلت مسلط کر دی جاتی ہے، یعنی یہ دن ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو امت اپنی مرکزی قیادت سے محروم ہو گئی۔ اس کے بعد سرحدیں کھینچی گئیں، قومیتیں ابھریں اور امت ایک طاقت کی بجائے منتشر اکائیوں میں تقسیم ہو گئی۔ آج مسلمانوں پر ہونے والے مظالم صرف بیرونی طاقتوں کا نتیجہ نہیں بلکہ ہماری اپنی کمزوریوں کا بھی عکس ہے۔ جب تک امت ایک قیادت، ایک مقصد اور ایک نظام کے تحت متحد نہیں ہوگی، یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ نظام خلافت صرف ایک ماضی کی داستان نہیں بلکہ ایک ایسا تصور ہے جو امت کو دوبارہ وحدت، طاقت اور عزت دے سکتا ہے، مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، اپنے ایمان اور کردار کو مضبوط بنائیں اور ایک اجتماعی شعور کے ساتھ آگے بڑھیں۔ سوال یہ نہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود کو اس مقام کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، کیونکہ جب امت بدلتی ہے تبھی تاریخ کا رخ بھی بدل جاتا ہے۔